بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایس کے نیوز کے پروگرام شہزادہ خالد کے ساتھ ایسی شخصیت جو ہے ان سے ملاقات کروا رہے ہیں کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور یہ ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بڑی کم عمری میں اتنے مار کے سر انجام دیے ہیں کہ جو ایک ریکارڈ ہے. سب سے پہلے انہوں نے ڈسٹرکٹ بار شیخو پورہ کا الیکشن لڑا صدارت کے لیے، اور پہلے ہی سال کامیابی کی، بڑی واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کی. اس کے بعد پھر ایم پی اے کے ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے بڑی واضح اکثریت سے ایسی امیدواروں کو جو نون لیگ کے بڑے مضبوط امیدوار سمجھے جاتے تھے ان کو پچھاڑتے ہوئے اسمبلی میں پہنچ گئے. اور اسی سال ہی ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے انہوں نے اپنے نام ایک ٹائٹل جو کم عمری میں حاصل کیا، وہ تھا لا منسٹر کا. اس کے ساتھ اب حالیہ جو پچھلے ماہ الیکشن ہوئے ہیں 8 فروری کو، اس میں انہوں نے ایک ایسے امیدوار نون لیگ کا جو کہ ناقابل شکست تسلیم کیا جا رہا تھا، اور تمام ٹی وی چینلز ان کو ناقابل شکست بیان کر رہے تھے، ان کو بڑے واضح مارجن کے ساتھ شکست دیتے ہوئے یہ اسمبلی میں پہنچ گئے. اور شیخو پورہ کے این اے 115 جو کہ سٹی کا حلقہ ہے اس میں کامیابی حاصل کی. اور میری مراد خرم شہزاد ورک سے ہے جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ہم 10 منٹ کے اندر ان کے خیالات جانتے ہیں. جی خرم صاحب، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور ماشاءاللہ جی خرم صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو فارم 45 اور 47 والا مسئلہ حل ہو گیا، یہ بھی چل رہا ہے؟ 45 اور 7 والا تو مسئلہ حل تب ہی ہوگا جب ان کو رائٹس ملیں گے. جن کے پاس فارم 45 ہے ان کی کہیں نہ کہیں سنوائی ہوگی، اور جو غلط جا کے گھس بیٹھے ہیں اندر پارلیمنٹ میں ان کو باہر نکالا جائے گا. باشمول ہمارا جو وزیر اعظم ہے، جو بڑی بڑی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو مسئلہ تب ہی حل ہوگا. اور یہ بھی چلے گا، فی الحال یہ چلے گا، اور ہم اس پہ سٹینڈ کریں گے، ہم کھڑے ہوں گے، ہم حق لیں گے. ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے خالد صاحب، یہ اصل میں عوام پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کے جو اعتماد جو انہوں نے دیا تھا کسی اور امیدوار کو، تو ان کی جگہ پہ کوئی اور امیدوار وہاں پہ اسمبلی میں پہنچا ہے، تو عوام جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کر رہی ہیں کہ ہم نے تو اس بندے کو منتخب کیا ہی نہیں، ہم نے اس کو بھیجا ہی نہیں ہے، ہم نے تو ووٹ اپنا فلاں کو کاسٹ کیا ہے، ہم نے تو فلاں کو دیا ہے ووٹ. تو ان کے اچھا، جو خرم صاحب یہ کہا جا رہا ہے، اب دیکھیں کہ بہت زیادہ جو تحریک انصاف کے امیدوار تھے کہ جو عمران خان کو چاہنے والے تھے، اور ان کو نشان سے بھی ہٹا دیا گیا. اس کے باوجود اب این اے 115 میں خرم صاحب نے ڈھول کے نشان پہ الیکشن لڑا، اور اس میں بھی واضح اکثریت حاصل کی. حالانکہ نشان کو جو ہے ختم کرنے سے بہت زیادہ ایک فرق پڑتا ہے اس پہ ووٹنگ پہ، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی. اچھا، آپ کیا اسمبلی میں اس چیز کی آواز اٹھانا چاہیں گے کہ یہ عمران خان کو رہا کرو؟ یہ اس کے لیے آپ کی کیا آئندہ اسٹریٹجی ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی موومنٹ چلا رہے ہیں؟ آپ نے 2 باتیں کی سر. ایک آپ نے بات فرمائی ڈھول نشان کے مطابق کہ نشانات میں ہمیں کوئی مشکل تو نہیں آئی، اور دوسری اسمبلی میں جو آواز اٹھانے کے لیے اپنے قائد عمران خان صاحب کے حوالے سے، پہلی بات یہ کہ جو انہوں نے نشان تبدیل کیے، میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ دوران کمپین بھی اپنے حلقہ میں لوگوں سے کہا کہ بیٹ بھی نشان تھا سر، اور ڈھول بھی ایک نشان ہے. باقی اور امیدواران کے جو بے شمار نشانات ہیں وہ نشان سمبل ہے. یعنی آپ نے مخالفین کا ڈھول اچھی طرح بجایا ہے؟ بہت ڈھول بجایا، اور بلکہ آپ نے تو ڈھول بجایا ماشاءاللہ. شیخو پورے کی جو عوام تھی حلقہ این 115 کی، انہوں نے ڈھول بجایا، ایسا بجایا کہ شیر بھاگ گیا، ڈھول کی آواز سن کے بھاگ گیا. اچھا، آپ نے اپنے الیکشن سے پہلے جو اپنی کمپین میں بھی آپ نے کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ آپ نے اناؤنس کر دیا کہ یہ ہماری فتح یقینی ہے. کیا آپ کو یقین تھا کہ اتنے مضبوط امیدوار جو میاں جمیل طیب جو ہے ناقابل شکست تسلیم کیے جا رہے تھے، آپ کو اتنا واضح امکان تھا کہ یہ آپ کی جیت یقینی ہے؟ میں ادھر جا رہا ہوں سر. اچھا، نشانات کے متعلق میری وہی بات اندر رہ گئی تھی. اب ڈھول بھی نشان ہے، باقی بھی نشانات ہیں، تو میں یہ میں نے کہا دوستوں کو کہ یہ کیوں انہوں نے نشان چینج کیے. سب بیٹ بھی ایک نشان ہے. تو شاید میں نے کہا وہ یہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم بیوقوف ہیں، مطلب ہمیں شعور نہیں ہے، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں. ایسی بات نہیں تھی. 25 سال میں سمجھتا ہوں عمران خان نے عوام کو شعور دے دیا. اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے کن اپنے نمائندوں کو منتخب کرنا ہے. اور جو خان صاحب نے ڈیلی ہمیں بتایا کرتے تھے اپنی اسپیچز میں، تو لوگ ابھی ان کو بڑا مس کرتے ہیں، بڑا ان کو وہ کہتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے لوگوں کی کہ وہ لمحات جلد آئیں جب خان ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور ہم شکر کے شکرانے کے نوافل ادا کریں. دوسرا سر، حلقہ میں دوستوں بھائیوں نے بڑی محبت کی، بے پناہ محبت دی انہوں نے.
تو جب آپ پبلک کو دیکھتے ہیں نا، آپ کے ساتھ دوستوں کا پیار محبت جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ کس دلیری سے، کس جرأت سے جا کے لوگوں کو قائل کرتے ہیں، مائل کرتے ہیں، ہمارے نظریہ جو ہمارے لیڈر ہمارے قائد کا تھا وہ کس طرح پریویل کر رہا تھا، تو نظر آ رہا تھا اس سے کہ ہار ان کی یقینی ہے اور ہماری اللہ کے فضل سے جیت اللہ کی خاص رحمت سے یقینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہی سبب تھا اس اعتماد کا جو میرے نوجوانوں نے مجھے دیا، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں بچیوں نے، سب نے، حلقے والوں نے، اور ان کا جو ہے وہ میرے کندھوں کے اوپر ہے، وہ ان کی محبت کا بوجھ. تو انشاءاللہ انہوں نے اتنی مضبوط سر کندھے کر دیے. جو آپ کا اگلا سوال تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں گے، ہمیں آج میں سمجھتا ہوں کہ جو منتخب کیا ہے صرف اس بیس پہ انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ نے جا کے اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اپنے لیڈر کی آواز بننا ہے. تو سر ہم یہ بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو لیڈر ہمارے کا حکم ہوگا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تسلیم بھی کریں گے. پہلے بھی ایسے ہی ہوا ہے، ووٹ کے حوالے سے بھی، سپورٹ کے حوالے سے بھی ہمیں بڑی لالچیں دی گئی، بڑے مطلب لمبے چوڑے سلسلے تھے اس میں، لیکن ہم نے بالکل ادھر کان بھی نہیں دھرا کسی حوالے سے. چونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میری پہلی اور آخری جماعت تحریک انصاف ہے، اور میں تحریک انصاف میں نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں. حادثاتی طور پہ نہیں آیا، جذباتی طور پہ نہیں آیا، گیپ دیکھ کے نہیں آیا. میں سوچ سمجھ کے ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور اس مقصد کے ساتھ ہی زندگی گزاریں گے اور با مقصد طور پہ ہی سیاست کریں گے. اچھا، اس میں خرم صاحب ایک تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب نظریے کے ساتھ کہ جب عمران خان پہ مشکل وقت تھا، جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، اس وقت بہت سارے لوگ مہنگائی سے اس طرح تنگ آ کے عمران خان صاحب کے خلاف باتیں کرنے لگے، اور ان کے بڑے قریبی ساتھی ان کو چھوڑنے کے لیے پر تول رہے تھے، لیکن آپ نے اس وقت بھی، اس مشکل وقت میں بھی آپ نے عمران خان کا ساتھ دیا. اچھا، اب یہ جو حالات بن رہے ہیں، کیا یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ یا صدارتی نظام کی طرف حالات تو نہیں چل رہے اس حوالے سے؟ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات جدھر کو یہ کر رہے ہیں نا وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. ان کو مینڈیٹ تسلیم کرنا چاہیے تھا عمران خان کا، اور ان کو حقیقی نمائندے جو تھے جو ہاؤس میں جانا چاہ رہے تھے ان کو حکومت کرنے دینی چاہیے تھی، تاکہ آزادانہ مرضی کے ساتھ بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خطرہ کے وہ خود فیصلے کرتے. پاکستان جب بھی ترقی کرے گا جب وہ اس پریشر سے نکلے گا، جب وہ آزاد ہوگا. یہی تو عمران خان کہتے تھے حقیقی آزادی کی، یہی تو خان صاحب بات کرتے ہیں کہ ہم بہت جگہ سے پریشر نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت ترقی کرے گا، پاکستان بہت آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے یہاں پہ، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے لوگوں میں، ہماری دوسرا یہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے. اور اس میں یہ ہے ایک چیز کی، عمران خان صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، ان کی UN اسمبلی میں جو تقریر تھی اس کا بہت امپیکٹ ہے پاکستانی عوام پہ، لیکن ایک چیز جو عام طور پہ ان کے خلاف جاری ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ صرف باتیں کرتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں اور وہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے. دوسری بات یہ ہے کہ فوج اور عوام کو آمنے سامنے لا کھڑا کرنا، یہ تو پوری دنیا میں، پوری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی پاور ہے، اس کو ہم تسخیر نہیں کر سکتے. تو یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہو سکتا ہے مخالفین کا کہ فوج اور عوام کو لڑا دیا جائے. تو کیا ان کو لڑانے میں عمران خان کا یہ کردار جو یہ ان پہ دبا چل رہا ہے، آپ کو کہاں تک؟ بالکل ایسا نہیں ہے. ایک تو عمران خان صاحب جو گفتگو کی ہوتی ہے بڑی زبردست، بڑی نپی تلی وہ گفتگو کرتے ہیں، بڑی سوچ سمجھ کے ان کے اوپر ان کی پوری ورکنگ ہوتی ہے. وہ ایک میچور قسم کے پولیٹیشین ہیں، اور جن کو جو کرپٹ نہیں ہے، جو دلیر ہیں فیصلہ کرنے میں، جرأت سے فیصلہ کرتے ہیں، کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے. یہی فرق ہے ان کا اور دوسرے جتنے بھی ہمارے پولیٹیشین ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں. تو خان صاحب کی یو ٹرن کی جو آپ نے بات کی، ایسی ہرگز نہیں ہے. ایک انٹینشنل بیان غلط دینا ایسا خان صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی نہیں مطلب کریں گے انشاءاللہ. اور وہ بیانات جو انہوں نے دیے ماضی میں بھی، اگر کچھ انہوں نے یو ٹرن جس طرح سے ہم نے بات کی، اگر انہیں پتہ چلا، وہ اڑتے نہیں ہیں چیزوں کے اوپر، وہ چیزوں کو درستگی کرتے ہیں، چیزوں کی ریکٹیفیکیشن کرتے ہیں ہر وقت. تو جو دوسری فوج کے حوالے سے، پاک فوج کے حوالے سے دیکھیں، عمران خان صاحب پہلے کئی دفعہ بیان دے چکے ہیں. پاکستان کی فوج، پاک فوج عمران خان کی جان سے زیادہ عزیز ہے، اور پاک فوج کو پاکستان کی اور پاکستان کو پاک فوج کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم کبھی بھی، خان صاحب کا یہ واضح رائے کہ ہم کبھی بھی اپنی پاک فوج کو نہ کمزور کرنا چاہتے ہیں
نہ ہم کریں گے، اور ایسا کرنے سے کبھی ہم مضبوط نہیں ہو سکتے۔ اچھا فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں جی، اور ایسا کبھی نہیں ہے۔ یہ صرف ان سیاستدانوں کی یہ باتیں ہیں جو اپنی طرف سے ایک الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ ثبوت کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ جی خرم صاحب، ہمیں آپ کی مصروفیت کا احساس ہے، اسی لیے ہمارا 10 منٹ جو ہے وہ پورے ہو رہے ہیں۔ تو آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے اب قریب ترین دنوں میں رہا ہو جائیں گے، یا 11 سالہ منصوبہ ان کا جو زرداری کا تھا جو کیسز ہے، سائفر کا کیس ہے، عدت کا کیس ہے، اور وہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے، بڑے فضول قسم کے میں سمجھتا ہوں کیس ہیں۔ کوئی بھی، اور آپ دیکھیں پوری عمران خان کی پوری گورنمنٹ میں کوئی میگا کرپشن کا کیس نہیں آیا، کوئی چیز نہیں ان کو ملی۔ جب ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے یہ فضول سے کیس بنانے شروع کر دیے، اور ان کا غم و غصہ آپ نے 2024 8 فروری کے الیکشن میں عوام کو دیکھا کہ یہ کس طرح سے ان کے لیڈر کو تنگ کرتے تھے، پنچ کرتے تھے، ان کو انہوں نے اندر ڈالا، غلط بے بنیاد فضول قسم کی ایف آئی آر دیں، تو عوام نے غم و غصے کا اظہار کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو فوری طور پہ ڈسچارج ہونا چاہیے، خان صاحب کو باہر آنا چاہیے، اور ان کیسز میں کچھ نہیں ہے، ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں۔ میں بھی ریسنٹلی پیشی کے اوپر گیا ہوا تھا، توشہ خانہ کیس میں بھی عدت والا کیس، تقریباً ان کی 1-2 کیسز کی ہیئرنگ مکمل ہو گئی ہے، فیصلے محفوظ ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ عمران خان صاحب عید سے پہلے ہم میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، یہ ایک بڑی خوشخبری انہوں نے سنائی ہے کہ ایک مقبول لیڈر جو ہے عمران خان صاحب عید سے پہلے جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں 10 منٹ شہزادہ خالد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔